اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے کے اندر لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه، آخر زمانے کے اندر آہستہ آہستہ لوگ دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ آپ قرآن کی تاریخ اٹھائیں، دنیا کی تاریخ نہیں جھوٹی، قرآن کی تاریخ، اللہ نے قرآن کے اندر تاریخ کو بھی ذکر کیا ہے، اقوام عالم کا ذکر کیا ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیں ذرا دل کے ساتھ، دل کی آنکھیں کھول کر قرآن کو سمجھیں اور پڑھیں۔ قومیں دنیا کے اندر اس وقت تک آباد رہیں، اللہ نے ان کو نعمتوں سے نوازا جب تک وہ اللہ کی اطاعت فرما برداری کرتی رہیں۔ جب اللہ کے نبی دنیا کے اندر آئے، قوم کو سیدھا راستہ بتایا، اور اگر انہوں نے مخالفت کی اور نبی کی بات کو نہ مانا، اللہ کی اطاعت فرما برداری نہ کی، تھوڑی دیر کے لیے تو اللہ نے ان کو مہلت دی، لیکن جب وہ اپنی حد سے بڑھ گئے آگے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے نظام کو لپیٹ دیا اور ان کو دنیا کی صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا۔ نافرمانی کی وجہ سے دنیا آباد نہیں ہوتی، نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں عافیت اور امن والی زندگی نصیب فرمائے تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف آنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ دنیا کے اندر بھی اگر ہم عافیت چاہتے ہیں تو یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت فرما برداری کریں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے عافیت والا معاملہ فرمائیں گے۔ آج اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہم مسلمان دین سے اتنا دور ہو گئے، صحیح طور پر ہمیں بنیادی عقائد کا بھی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے ہمارا خالق مالک کون ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کائنات کو چلانے والی ذات کون ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، آدمی مقدس جگہوں کے اوپر جا کر بھی شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے بندہ۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک گاڑی میں ہم جا رہے تھے تو ایک آدمی نظم پڑھ رہا تھا، اس اللہ کے بندے نے کیا کہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، تو اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا، اس نے جو الفاظ بولے تھے کہ ایک چکی چل رہی ہے حضرت زینب کی اور ساری دنیا حضرت زینب کا رزق کھا رہی ہے۔ بھائی روزی کون دیتا ہے، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ کی ذات دیتی ہے نا، رزق اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ اگر آپ مجھے رازق سمجھ لیں یہی تو شرک ہوتا ہے نا، اللہ کی صفات کے اندر شریک ٹھہرانا۔ اسی لیے جس کا نام ہم عبد الرزاق رکھتے ہیں نا، جس کا نام عبد الرزاق، یہ رزاق کا بندہ ہے، اگر عبد کے لفظ کو چھوڑ دو صرف اس کو رزاق بولو، گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے کہ رزاق اللہ کی ذات ہے، روزی دینے والی۔ ماں کے پیٹ میں کون روزی دیتا ہے؟ بچپن کے اندر بچے کی حالت کے مطابق روزی کا انتظام کون کرتا ہے؟ ساری کائنات کو رزق پہنچانے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اگر کسی غیر اللہ کو آپ نے رازق سمجھا اور کسی نے اس کو روزی کا مالک سمجھا، یہی تو شرک ہے، ورنہ شرک کے کوئی سینگ نہیں ہوتے۔ تو میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو آج نہیں پتا کہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، دین سے ہم مسلمان اتنا دور چلے گئے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو میرے بھائی، دنیا کو اللہ چلا رہے ہیں اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے،